بارش تیز ہو رہی تھی۔ قبرستان میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ گیلے درختوں کے نیچے حامد خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ تھا جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس لفافے پر بس ایک جملہ لکھا تھا، یہ خط میرے مرنے کے بعد ہی کھولنا۔ حامد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کے باپ کی تازہ قبر تھی، وہی باپ جس سے وہ ساری زندگی ناراض رہا، بلکہ نفرت کرتا رہا۔ حامد کو بچپن یاد آنے لگا، وہ وقت جب وہ چھوٹا تھا اور گاؤں کے بچے شام کو اپنے باپوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کندھوں پر بٹھاتا، کوئی ہنستا، کوئی پیار سے بات کرتا، مگر حامد کا باپ ہمیشہ سخت رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بہت کم ہوتی تھی۔ وہ اکثر بس ایک بات کہتا، مضبوط بنو، زندگی آسان نہیں ہوتی۔ حامد کو اس بات سے ہمیشہ غصہ آتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا باپ اسے سمجھتا ہی نہیں۔ جب وہ سکول جانا چاہتا تھا، بڑے خواب دیکھتا تھا، تو اس کے باپ نے اسے روک دیا۔ ایک دن صاف کہہ دیا، اب پڑھائی چھوڑ دو، کام کرو۔ اس دن حامد کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کا باپ اس کا دشمن ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں باپ کے لیے محبت کی جگہ خاموش غصے نے لے لی۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں خاموشی بڑھتی گئی، بات چیت کم ہوتی گئی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ حامد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے گا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ شہر میں زندگی آسان نہیں تھی۔ شروع میں اسے سڑکوں پر سونا پڑا، کبھی مزدوری ملی، کبھی نہیں ملی، کئی راتیں بھوکے پیٹ گزر گئیں، مگر اس کے دل میں ایک ضد تھی کہ وہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ اپنے باپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود کچھ بن سکتا ہے۔ سال گزرتے گئے، حامد نے سخت محنت کی۔ اس نے چھوٹے موٹے کام کیے، ورکشاپ میں کام سیکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی بہتر ہونے لگی، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خالی پن ہمیشہ موجود رہا۔ ایک دن اچانک گاؤں سے ایک آدمی شہر آیا۔ اس نے حامد کو ڈھونڈ لیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے؟ یہ سن کر حامد چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا، نامکمل غم، نامکمل سکون، بس ایک خاموشی۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں جائے گا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا، وہی گلیاں، وہی گھر، مگر ایک عجیب خالی پن تھا۔ جنازہ ہو چکا تھا، لوگ آہستہ آہستہ واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا۔ وہ اس کے باپ کا پرانا دوست تھا۔ اس نے جیب سے وہ پرانا لفافہ نکالا اور حامد کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے چھوڑا تھا، کہا تھا کہ صرف تمہیں دینا ہے۔ اب حامد قبر کے سامنے کھڑا تھا اور وہی خط اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانا سا کاغذ تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، بیٹا حامد، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو، شاید تم مجھے کبھی معاف نہ کرو، مگر ایک بات ہے جو میں ساری زندگی تمہیں بتا نہ سکا۔ بیٹا، میں نے تمہیں سکول اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں روز مزدوری کرتا تھا اور اکثر دن ایسے ہوتے تھے جب میرے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کئی راتیں بھوکا گزاری تاکہ تم بھوکے نہ سوا۔ میں تم پر سخت اس لیے تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نرم پڑ گیا تو زندگی تمہیں توڑ دے گی۔ میں چاہتا تھا تم مضبوط بنو، میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے بہتر زندگی گزارو۔ جب تم گھر چھوڑ کر گئے تھے، اس دن میں نے پہلی بار رویا تھا، مگر میں نے تمہیں روکا نہیں، کیونکہ مجھے لگا شاید یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے۔ بیٹا، میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، بس میں اسے ظاہر نہیں کر سکا۔ یہ پڑھتے ہی حامد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے ذہن میں ماضی کے سارے لمحے تیزی سے گھومنے لگے۔ وہ لمحے جب اس کے باپ نے کبھی اپنی تھکن ظاہر نہیں کی، وہ لمحے جب وہ خاموشی سے کام کرتا رہتا تھا،
حامد کے دل میں ایک درد اٹھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ بہت دیر تک روتا رہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنے باپ کی قبر کے قریب آ گیا۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولا، ابا، اپنے ایک بار کہہ دیا ہوتا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو شاید میں کبھی گھر نہ چھوڑتا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ درختوں کے پتے ہل رہے تھے، اور اس لمحے حامد کو ایسا لگا جیسے دنیا میں سب سے بڑا نقصان وہ نہیں ہوتا جب ہم کسی کو کھو دیتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جب ہم سچ بہت دیر سے جانتے ہیں۔ اس دن کے بعد حامد کی زندگی بدل گئی۔ وہ شہر واپس گیا، مگر اس بار اس کے دل میں ایک نیا مقصد تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کی۔ دن میں کام کرتا اور رات کو پڑھتا۔ کئی بار تھک جاتا، کئی بار ہار ماننے کا دل کرتا، مگر ہر بار اسے اپنے باپ کا خط یاد آ جاتا۔ سال گزرتے گئے۔ حامد آہستہ آہستہ کامیاب ہوتا گیا۔ لوگ اسے عزت دینے لگے۔ اس کی محنت رنگ لانے لگی۔ کئی سال بعد ایک دن وہ پھر اپنے گاؤں واپس آیا۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکی سرخی تھی۔ وہ سیدھا قبرستان گیا اور اپنے باپ کی قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابا، آج میں وہ بن گیا ہوں جو آپ چاہتے تھے۔ لوگ مجھے جانتے ہیں، عزت دیتے ہیں، مگر دل میں ایک افسوس ہمیشہ رہے گا کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں سکون بھی تھا، اور شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کبھی کبھی جن لوگوں کو ہم سخت اور ظالم سمجھتے ہیں، وہی لوگ ہمارے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور سچ اکثر ہمیں تب معلوم ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔